أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمؤمنين والنار للعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد المصطفى وعلى بصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصوب الدين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العلي العظيم. حاضرین گرامی، قدر دعا ہے پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد تمام حاضرین کے حوائج شریعہ کو پورا فرمائے، اور جن مومنین اور مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد، آج کا افطار کا اہتمام ہمارے انتہائی محترم و مکرم جناب سید ظہیر نقوی صاحب کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے مال و رزق میں وسعت اور برکت عنایت فرمائے، ان کے گھر پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور مامون فرمائے، اور ان کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرمائے. ان کے فیملی کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کے درجات بلند فرمائے. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اس ماہ مبارک ماہ سیام میں جن جن مومنین نے جہاں جہاں افطار کا اہتمام کیا ہے، پروردگار اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات میں سے انہیں حصہ کثیر عطا فرمائے. پروردگار ان تمام کی مساعی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما، والدین مرحومین کے گناہ معاف فرما. جتنے نوجوان یہاں تشریف فرما ہیں اور امتحان دے چکے ہیں اور درخواست سے دعا کی ہے، اللہ ان تمام طلاب کرام کو، اسٹوڈنٹس کو دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابیوں اور کامرانیوں سے ہمکنار فرمائے. ان کے تمام دلینہ خواہشات کو پورا فرمائے، شرعی حاجات کو پورا فرمائے، اور انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے. والدین کا سایہ اولاد کے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے. پروردگار ایک مومن نے درخواست سے دعا کی ہے، ان کے عدالتی معاملات ہیں ان کے حق میں تمام فرما، ان کی تمام جملہ مشکلات آسان فرما، اور بیماروں کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما. جن میں ہمارے انتہائی محترم و مکرم جناب قبلہ حیدری صاحب جو ہیں، اللہ ان کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرمائے. آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج وہ پھر ہمارے درمیان موجود ہیں. اسی طرح برادر محمد ضامن صاحب اور برادر ایاد علی صاحب، بچہ سید دلاور حسین، سید عباس رضا علیل ہیں، اور دو صاحبان برادر عاصم صاحب اور اسماعیل صاحب کے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے،
وہ زخمی ہیں، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ اور ایک مومنہ جو ہمارے اطہر علی بلتی بھائی کی خالہ ہیں، امریکہ میں ہوتی ہیں، وہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کامل و عاجل نصیب فرمائے۔ اور ہمارے برادر محمد ضامن صاحب کے چچا جو ہیں، ان کا آپریشن ہوا ہے، اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ اور جن مومنین اور مومنات نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، اگر کسی کا نام رہ گیا ہو تو اللہ ان تمام مومنین کو شفا یاب فرمائے۔ اور جو حج و زیارت کا قصد رکھتے ہیں، اللہ ان کی منشا پوری فرمائے، اور جو زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو واجبات پر عمل کرنے اور محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار، یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، اسے عدل و انصاف سے پر فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما، اور ملت اسلامیہ کو اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما، شر شیطان سے محفوظ فرما۔ پروردگار، بحق محمد و اہل بیت محمد، اس ماہ مبارک اور ماہ سیام میں تو نے روزہ داروں سے جتنے وعدے کر رکھے ہیں، ان تمام وعدوں کو پورا فرما۔ اپنی دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کے لیے مل کر باواز بلند صلوات دیں۔ سامعین گرامی قدر، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیہ مجیدہ کی جو تیسرے روز سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اسی کے ضمن میں کچھ معروضات کو آگے بڑھا کر اپنی گفتگو کو میں کلوز کرنے کی کوشش کروں گا، جس میں ارشاد پروردگار یہ ہے: الم تارا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ایک کلمہ طیبہ کو مثال دیتا ہے ایسے شجرہ طیبہ سے، یعنی پاکیزہ درخت سے، کہ اصلھا، اس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن الشجرۃ الطیبۃ المبارکہ اصلھا محمد ونحن اغصانھا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ وہ شجرہ طیبہ کہ قرآن کلمہ طیبہ کی جس سے مثال دے رہا ہے، وہ شجرہ طیبہ محمد و آل محمد ہیں، اصلھا محمد، کہ جن کی اصل سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی ہے، اور ان کی اولاد امجاد جو ہیں وہ سارے اس کے اغصان اور شاخیں ہیں۔ من تمسک بغصن من اغصانھا، کہ جو اس کی شاخوں میں سے کسی ایک شاخ سے بھی منسلک ہو گیا تو وجب لہ الجنہ، تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اس ضمن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دعا ہے خدا لم یزل ولا یزال سے کہ اللہ اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل پر ہمیں قائم اور دائم فرمائے، اسی پہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جیسا کہ علامہ معین الدین وائز کاشی جو اہل تسنن کے بہت اچھے اور معتبر رائٹر ہیں، انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ جس کا نام ہے مدارج النبوہ، وہ لکھتے ہیں کہ اس آیہ مجیدہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو سرکار دو عالم نے خانہ خدا میں داخل ہو کر علی ابن ابی طالب کو اپنے شانوں پہ اٹھایا اور کہا یا علی ان بلند و بالا بتوں کو اپنے ہاتھوں سے گرا دیجئے۔ جب گرایا تو وہاں شان نزول کہتے ہیں کہ اس موقع کی یہ آیہ مجیدہ ہے، اس موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ کلمہ طیبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کلمہ طیبہ میں پہلے اقرار توحید ہے، پھر اقرار رسالت ہے، پھر اقرار ولایت ہے، اور ان تینوں کی ایک چین ہے جس میں فرماتے ہیں اس کا شان نزول یہ ہے کہ اس لیے کہ گھر ہے لا مکان کا، گھر جس کا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے،
جو اٹھانے والا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے، اور جسے اٹھا رہا ہے وہ علی ولی اللہ ہے۔ چنانچہ ایک مورخ نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میدان غدیر میں جو سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اس میں بھی در حقیقت کلمہ پوشیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی واعظ تقریر کرتا ہے، کسی جگہ تقریر کا اہتمام ہوتا ہے تو وہاں ایک بانی ہوتا ہے، توجہ چاہوں گا، ایک بانی ہوتا ہے، ایک مقرر ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے وہ عنوان جو مقرر کو دیا جاتا ہے کہ اس پہ گفتگو کرو۔ کہا جب دنیا کی رسم یہ ہے کہ جب بھی مجلس کا، کسی محفل کا، کسی تقریر کا اہتمام ہوتا ہے تو ایک بانی ہوتا ہے، ایک مقرر ہوتا ہے، اور ایک مقرر کا موضوع ہوتا ہے۔ کہا لم یزل ولا یزال بھی تو انسان کے ذہنوں کے عین مطابق اہتمام کرتا ہے۔ اس نے غدیر کے میدان میں بھی کلمے کی جھلک دکھائی ہے۔ اے میرے محمد، یہ جو آپ خطبہ دے رہے ہیں اس کا بانی لا الہ الا اللہ ہے، خطبہ دینے والا محمد رسول اللہ ہے، اور اس خطبے کا جو عنوان ہے وہ تا قیامت علی ولی اللہ ہے۔ انتہائی شکر گزار، انتہائی شکر گزار۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اتنا لطف اور کوئی لذت ہے اس جملے میں کہ کلمہ مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ بانی کون ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس لیے سرکار خود فرماتے ہیں، قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے کہ وما ینطق عن الہوا، محمد مصطفیٰ تو بولتے ہی نہیں ہیں جب تک وحی الہی نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بانی لم یزل ولا یزال ہے، اور مقرر کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہے۔ اور اعلان ولایت کیا ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہی تو کلمے کی تکمیل ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کچھ بھی نہ کیا۔ چنانچہ ایک بہت بڑے اہل تسنن کے رائٹر ہیں کہ جن کا نام ہے ابن ابی الحدید معتزلی، انہوں نے نہج البلاغہ پر 30 کتابوں میں شرح لکھی، 30 جلدوں میں شرح لکھی۔ ابن ابی الحدید ہیں ہمارے ہاں، دیکھیے جو معتقد ہیں مولا کائنات کے، پھر دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کریں تو ہمیں اپنے شجرے میں وہ ولایت نہیں ملتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ولی تب تک ولی نہیں بن سکتا کہ جب تک علی کو ولی نہ مانے۔ ابن ابی الحدید نے ہمارے ہاں دیکھیے، اور ملت تشیع خاص طور سے اور ملت اسلامیہ بالعموم، رمضان المبارک میں کہا گیا ہے یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، ہر طرف قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے، مساجد میں، امام بارگاہوں میں، جو نہیں آ سکتے لوگ گھروں میں تلاوت کرتے ہیں، اور بعض تو اتنے معتقد ہیں، میں کہوں کہ اللہ ان کو اس کا اجر عطا فرمائے، ایک دن میں ختم قرآن کرتے ہیں۔ لیکن ابن ابی الحدید معتزلی کتنے معتقد تھے قرآن ناطق کے۔ دنیا قرآن صامت کے دورے کرتی ہے، ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اس وقت تک طاقت نہیں آئی علی کے کلام کی شرح لکھنے کے لیے جب تک میں نے 200 خط میں نہج البلاغہ نہیں کر لیے۔ 200 مرتبہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہج البلاغہ کا ختم کیا ہے، دورہ کیا ہے، پہلے پڑھا ہے، سمجھا ہے، پھر میرے ہاتھ میں طاقت آئی ہے، پھر میں نے قلم اٹھایا۔ اور علامہ مودودی فرماتے ہیں کہ یہی فرق ہے ملت تشیع میں اور دیگر مکاتب فکر میں، کہ دیگر مکاتب فکر کے پاس اپنے پیشواؤں میں خلفاء ہیں،
لیکن مکتب اہل بیت کے پاس خلفاء نہیں، مکتب اہل بیت کے پاس حجتیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں باقی مکاتب کے پاس خلفاء ہیں، ملت تشیع کے پاس حجتیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ خلفاء علم میں کسی کے محتاج ہو سکتے ہیں، لیکن حجت خدا وہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسی لیے پاک پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ۔ اور پھر فرماتے ہیں ایک اور فرق یہ ہے کہ باقی جو ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ جب کوئی ان سے مخاطب ہوتا ہے، توجہ چاہوں گا اس جملے پہ، اور وہ ایک وقت میں ایک ہی مخاطب کی گفتگو کو سن سکتے ہیں۔ جیسے ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی میرا عزیز محترم جیسا کہ ہمارے سے بات کرتے ہیں، اگر ایک بندہ بات کر رہا ہو تو دوسرا بندہ اسے کہتا ہے، روک دیتا ہے، ابھی آغا صاحب دوسرے سے مخاطب، آپ بات کرو گے یا آپ کی رہ جائے گی یا دوسرے کی رہ جائے گی؟ ایک وقت میں آپ ایک ہی سامع مخاطب کی آواز سن سکتے ہیں۔ کہاں باقیوں میں یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک آواز سن سکتے ہیں، اور حجت کی صفت یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں جتنے بھی بولتے ہیں سب کے سوال بھی خود بتاتے ہیں اور پھر جواب بھی خود بتا دیتے ہیں۔ تکبیر، جیسا کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کے بعد جو لوگ آتے تھے کسی کھلی محفل میں جب جاتے تھے تو بہت سارے سوالات ہوتے تھے، اور جو بھی آتا سوال لے کر حضرت کہتے تھے کہ میں پہلے تیرے سوال کا جواب بتاؤں یا تیرا سوال بتاؤں؟ جو سوال کرنے والے کے سوال سے پہلے اس کے دل کی عکاسی کر لے، کہا اسے حجت خدا کہتے ہیں، انہیں حجت خدا کہتے ہیں۔ اور ایک اور صفت یہ کہ قرآن حکیم کہہ رہا، اور یہی وہ صفت ہے کہ جسے کائنات کے امیر اپنی سب سے بڑی صفت کہتے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ جب یہ کفار آپ سے کہیں کہ ہم آپ کی نہ نبوت کو مانتے ہیں اور نہ رسالت کو مانتے ہیں، آپ میری طرف متوجہ رہیے۔ بسم اللہ بسم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہیں سے واضح ہوتا ہے کہ معصوم کیا ہے اور غیر معصوم کیا ہے۔ ہلکے سے مائک کے توسط سے جو میں آپ کے پاس آواز پہنچا رہا ہوں یہ ہمارا شیوا ہے، لیکن 1,25,000 کے مجمع میں نہ سپیکر ہے مائک ہے۔ اس کا مطلب ہے ولایت علی کی تکمیل کے لیے نہ سپیکر چاہیے نہ مائک چاہیے، صرف وہ کان چاہیے کہ جو محمد مصطفیٰ کی زبان سن سکے۔ صرف کوئی اس لہجے کو سمجھے۔ بس یہ بھی بات میں پہنچا رہا ہوں آپ تک، ایک صفت کہ جو باقی خلفاء میں اور کائنات کے امیر کو باقیوں سے ممتاز کرتی ہے۔ ارشاد پروردگار ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جب پاک پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تو قرآن کہتا ہے کہ جب آپ نے اعلان رسالت کیا تو کافر کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں مرسل نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، نبی نہیں مانتے۔ تو اللہ تسلی دے رہا ہے، میرے حبیب گھبرائیے نہیں، مت گھبرائیے، قل آپ کہہ دیجئے کفا باللہ، ایک اللہ کافی ہے،
بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور ایک وہ کافی ہے کہ جو کتاب کا پورا علم رکھتا ہے۔ گویا کہ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ ان کفار سے کہہ دیجئے نہ مجھے اپنی رسالت پر تمہاری گواہی کی ضرورت ہے اور نہ میں تمہاری گواہی سے نبی یا رسول بنا ہوں، نہ بنا ہوں نہ ضرورت ہے۔ میری گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ یہ تمام حضرات کے اذہان میں موجود ہے اس کا ترجمہ، لیکن جو نیا نقطہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جو کتاب ہے اس کے اوپر الف لام بھی ہے۔ اب یہ باریکیاں تو وہی بتا سکتے ہیں کہ قرآن کے آغاز میں جن کے بارے اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آل محمد وہ کتاب ہے کہ جس میں نہ شک ہے اور نہ شبہ ہے۔ الف لام کتاب کے اوپر کون سا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے الف لام ہے اس کے اوپر استغراق کا۔ استغراق کا معنی ہوتا ہے عموم، جو تمام کو شامل ہوتا ہے۔ تو کہا اس کتاب سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، کہا الف لام بتاتا ہے جو اللہ نے آسمان سے کتاب نازل کی ہے، چاہے وہ صحیفے کی شکل میں ہے، چاہے تورات میں ہے، چاہے زبور میں ہے، چاہے انجیل میں ہے، چاہے قرآن میں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے کہ جو آغاز انسانیت سے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب کا عالم ہے۔ کبھی جب ہاتھوں پہ اٹھایا چوتھے دن تو کہا علی کچھ سنائیے، تبھی کہا کچھ سنائیے۔ اگر الکتاب صرف قرآن جانتے ہوتے تو پہلے محمد فرما دیتا ہے علی سنائیے قرآن، لیکن جب کہا کچھ سنائیے تو جو الکتاب کا مالک تھا اس نے سوال کیا کیا تورات سناؤں، کیا زبور سناؤں، انجیل سناؤں؟ اور کہا یہ پھر علی کا دعویٰ نہیں ہے کہ بہت سارے کہہ دیتے ہیں نا، کہا علی ایسے فیصلہ کرے گا کہ ہر کتاب بولے گی علی نے حق کہا ہے، علی نے سچ کہا ہے۔ آئیے جس نقطے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، حجت میں باقی حضرات نے فرق کیا؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سرکار دو عالم کی ارد گرد ہوتے تھے مسجد النبوی میں اور جبرائیل وحی لے کے آتے تھے، سبحان اللہ، تمام مفسرین نے لکھا ہے، اور جب جبرائیل وحی لے کے آتے تھے سرکار دو عالم کے اوپر تو سرکار کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی تھی، کیفیت، اس کیفیت کو دیکھ کر صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ ابھی جبرائیل وحی لے کر آ گئے۔ کائنات کے امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں یہی فرق ہے مدینۃ العلم کے دروازے میں اور باقیوں میں کہ جب جبرائیل آتے تھے صحابہ صرف یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل آ گئے ہیں، وحی لے کے آ گئے ہیں۔ کہا باقیوں میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ باقیوں کو صرف پتہ چلتا تھا کہ وحی آئی ہے اور میں علی کو یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ وحی کا مضمون کیا ہے اور جبرائیل لے کے کیا آیا ہے۔ مضمون وحی کیا ہے؟ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ حجت ہیں، اور میں اتنی تفصیل سے شروع نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ وقت انتہائی مختصر ہے۔ تبھی فرمایا پاک پیغمبر نے یا علی ان اللہ لا یعلمہ الا انت و انا، یا علی اننی لا یعلمنی الا انت و اللہ، یا علی لا یعلمک الا انا و اللہ، یا علی اللہ کی معرفت یا تو رکھتا ہے یا میں محمد رکھتا ہوں۔
اور کما حق کو ہوں میں محمد مصطفیٰ کو یا اللہ پہچانتا ہے یا آپ پہچانتے ہیں، اور یا علی تیری معرفت یا اللہ کو ہے یا مجھے ماشاءاللہ محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اس معرفت کے دو جملے عرض کر کے، کیونکہ آج میں صاحب زیادہ پڑھوں گا، آپ کے انتہائی محترم اور معزز صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری۔ حضرت ابو ذر غفاری ایک مرتبہ دربار میں گئے اور قرآن کی اس آیت کو تلاوت کرتے کرتے گئے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، کہ کیسے ہیں وہ لوگ کہ جو مال کو بھی جمع کرتے ہیں، سونے کو بھی، چاندی کو بھی راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ جب ابو ذر نے کہیں سونے اور چاندی کے ڈھیر دیکھے نا تو پھر قرآن کی آیت پڑھی، اس لیے کہ الکتاب کے مالک کا صحابی ہے۔ دنیا فضہ اور زر کے ڈھیر لگاتی ہے، علی تو وہ ہے کہ جس کے دروازے پہ کنیز آئے تو فضہ بن جاتی ہے، ابو آئے تو زر بن جاتا ہے۔ ابن جندب جن کا نام اصل نام ہے ابن جندب، جندب ابن جنادہ، ابو ذر، زر کا بھی باپ بن جاتا ہے۔ جب دیکھا تو ابو ذر نے قرآنی آیت کے ذریعے طنز کیا کہ لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، راہ خدا میں نہیں دیتے۔ تو کسی حاکم نے کہا کہ اے ابو ذر سے جا کے کہا کس سے؟ ابی ابن کعب سے، کہ جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ چنانچہ کہا کہ جاؤ اور ابو ذر سے کہو اگر کوئی واجبات ادا کر چکا ہو، پھر سونے چاندی کے ڈھیر لگائے، اس میں تو حرج کوئی نہیں ہے۔ ابو ذر کے ہاتھ میں اونٹ کے ران کی ہڈی تھی، اس کے سر پہ دے کر مار کے کہتے ہیں کہ جمعہ 8 دن کا تو ہوا ہے مسلمان، تو ہمیں بتاتا ہے کہ دین مبین اسلام کیا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے محمد مصطفیٰ کی زبان سے سنا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ چنانچہ کہا ابو ذر کو یہاں سے ملک بدر کر دو، انہیں شام بھیج دیا۔ جیسے ہی شام بھیجا تو حاکم شام کو پھر ابو ذر جا کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جو سبز سنگ مرمر کا محل بنا ہے یہ 2 وجہوں سے بنا ہے، یا آپ کے ذاتی پیسے سے بنا ہے یا بیت المال سے بنا ہے۔ اگر ذاتی پیسے سے بنا ہے تو اسراف ہے، اور اگر بیت المال سے بنا ہے تو یہ خیانت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا حاکم نہ اسراف کار ہو سکتا ہے اور نہ خیانت کار ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چنانچہ پھر چوک میں کھڑے ہو جاتے اور سب کو کہتے یا ایھا الناس اعرفونی انا جندب ابن جنادہ، جو پہچانتے ہو مجھے پہچان لو، میں جنادہ کا بیٹا جندب ہوں، دنیا مجھے ابو ذر کہتی ہے۔ انی سمعت من رسول اللہ بأذنی، میں نے اپنے کانوں سے خود سنا ہے پاک پیغمبر کی زبان سے۔ آپ نے فرمایا کہ علی باب حتۃ من دخلہ کان مؤمنا، کہ باب حتہ وہ میرا بھائی علی ہے، جو اس دروازے سے داخل ہو گیا وہ خود مومن ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مومن ہو گیا۔ فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ان علی الصراط لعقبۃ لا یجوزها الا من جاء بجواز من علی، کہ پل صراط پر ایک گھاٹی ہے جسے کوئی پار نہیں کر سکے گا، الا من جاء بجواز من علی، سوائے وہ کہ جس کے پاس علی کا اجازت نامہ ہوگا۔ اور یہ تو صحیح بخاری میں مسلم حدیث ہے۔ تو ان کے رائٹر لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر فرماتے تھے کہ کننا نعرف المنافقین فی عہد رسول اللہ ببغضہم علیًا، کہ پاک پیغمبر کے زمانے میں ہم نے کسی کو پہچاننا ہوتا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، ہم نام علی لیتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا مومن کون ہے۔ اور حضرت ابوبکر اکثر جس حدیث کی تلاوت کیا کرتے تھے وہ یہ تھی،
آپ فرماتے تھے کہ لا یجوز الا من جاء بجواز من علی، کہ جنت میں جو جانا چاہتا ہے نہیں جا سکتا جب تک علی کا پاسپورٹ نہ ہو، سبحان اللہ، دستاویز نہ ہو، اجازت نامہ نہ ہو. اس لیے کہ دوسرے ملک میں جانے کے لیے آپ کو کوئی ایسی دستاویز چاہیے، واہ 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 واہ، ایک ملک سے دوسرا ملک میں آپ انتقال کر سکیں. جو انتقال کا معنی سمجھتے ہیں، جو جائیداد کے مالک ہیں، ان کو تو سمجھنا چاہیے کہ جگہ آپ ایک دوسرے سے خریدتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں میرا فلاں کا نام فلاں سے انتقال ہو گیا. فرد بنواتے ہیں، انتقال بنواتے ہیں. گویا ایک ملک سے دوسرے ملک میں انتقال کے لیے تو اجازت نامہ چاہیے. دنیا سے آخرت کے لیے جو اجازت نامہ چاہیے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ، بے شک. چنانچہ بس میری گفتگو تمام ہو گئی کہ بہت سارے مورخین ہیں جنہوں نے کائنات کے امیر کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور سارے کے سارے مسلم نہیں ہیں، نان مسلم بھی. اور ان میں ایک سر فہرست ہے جس کا نام ہے جارج جوڈک، اور اس نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی ہے. واجب، چاروں کا عنوان الگ الگ لکھا ہے. ماشاء اللہ. اور وہ ایسا بندہ ہے، اس نے پہلے عربی سیکھی ہے کلام علی پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پھر اس نے کتاب لکھی اور ہر جلد کا الگ نام لکھا ہے. ایک جلد کا نام رکھا ہے علی و سقرات. یہ کرسچین ہے، کرسچین ہے رائٹر، عیسائی ہے، اور مجھے وہ فوت ہو گئے ہیں. اور جب وہ فوت ہو گئے نا، ان کا جملہ بہت مشہور تھا. کسی نے پوچھا کہ آپ نے پوری کائنات میں، پوری تاریخ عالم میں کسی اور رائٹر پر، کسی اور مصنف پہ کوئی کتاب نہیں لکھی، صرف علی پہ کیوں لکھی؟ اور وہ بھی 40 سال کی محنت کے بعد. بڑا تاریخی جملہ تھا. وہ کہتے ہیں مجھے تاریخ میں کوئی ایسا فرد علی کے علاوہ ملا ہی نہیں ہے کہ میں جس پر کچھ لکھ سکوں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. جارج جوڈک پہلی کتاب لکھی ہے علی و سقرات. سقرات کہتے ہیں موت کا وقت. اور دوسرا لکھا علی و قومیت العرب، علی اور نیشنل، عرب نیشنل، قومیت عرب. اور تیسری کتاب لکھی ہے انہوں نے علی و ثورۃ الفرنسیہ، علی اور فرانس کا انقلاب. بندے کی تحقیق دیکھیں، علی اور فرانس کا انقلاب، کہ فرانس کے انقلاب میں علی کی ذات کا کیا کردار ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اور آخری کتاب جو انہوں نے لکھی ہے وہ لکھتے ہیں علی صوت و عدالت الانسانیہ، علی اور عدالت انسانیت کی آواز. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. جس کو آج آپ کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں چارٹر آف ہیومن رائٹس بنایا گیا ہے، جس میں انسانیت کے حقوق لکھے گئے. اور بس تجزیہ کر کے ربط مصائب دے رہا ہوں. ماشاءاللہ. انہوں نے لکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے بھی چارٹر آف ہیومن رائٹس بنایا ہے، لیکن جو علی ابن ابی طالب نے چارٹر آف ہیومن رائٹس بنایا ہے، ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کہا یونائٹڈ نیشن نے 1400 سال کے بعد چارٹر آف ہیومن رائٹس بنایا ہے، اور علی نے 1400 سال پہلے بنایا. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. کہا جہاں ہیومن رائٹ، جہاں یونائٹڈ نیشن کی سوچ 1400 سال بعد پہنچی ہے، علی وہاں پہلے پہنچ چکے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر فرماتے ہیں دوسرا فرق کیا ہے. کہا یونائٹڈ نیشن نے جب چارٹر آف ہیومن رائٹس مرتب کیا ہے تو اس نے پوری دنیا اور ورلڈ کے انٹلیکچوئلز کو جمع کیا ہے. اس نے جتنے ذہین اور فطین لوگ تھے، کہا یونائٹڈ نیشن نے ساری دنیا کے انٹلیکچوئلز کو جمع کر کے چارٹر آف ہیومن رائٹس بنایا ہے، اور علی نے یکا و تنہا بنایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یکا و تنہا. اور کہتے ہیں تیسرا فرق یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن نے چارٹر آف ہیومن رائٹس بنایا ہے وہ ساری دنیا کے انٹلیکچوئلز کو ملا کر بنایا، لیکن پھر ناقص بنایا. بے شک. ہو. اور اکیلے علی نے مکمل بنایا. سبحان اللہ. اور آپ اس کی دھجیاں اڑتی ہوئی ابھی دیکھ رہے ہیں. اور آخری فرق وہ کہتے ہیں
آخری فرق یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن نے بنایا اور علی ابن ابی طالب نے بنایا، وہ کہتے ہیں جسے یونائٹڈ نیشن نے بنایا، چارٹر آف ہیومن رائٹس، وہ غیر معصوم تھے، انہوں نے جو جو قانون بنایا ہے پھر اس قانون کو اپنے پیروں سے روند ڈالا ہے، لیکن جو علی ابن ابی طالب نے قانون بنایا ہے چارٹر آف ہیومن رائٹس، علی نے کہا ہے علی کی جان جاتی ہے چلی جائے مگر کوفے کا کوئی یتیم ظالم کے چکی میں مت پسے۔ سبحان اللہ، وہ علی اتنا بزرگ و برتر علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن اتنی ظالم دنیا کہ وہ علی کہ جو دوسرے کے یتیموں کو پال رہا تھا، دنیا نے اس مقدس مہینے میں علی کی بیٹیوں کو یتیم کر دیا۔ آج حسن و حسین یتیم ہو رہے ہیں، آج زینب و کلثوم یتیم ہو رہی ہیں۔ چنانچہ وہ علی ابن ابی طالب جن کی ولایت پر رسالت مکمل ہوتی ہے، جن کی ولایت پر ایمان اور اسلام مکمل ہوتا ہے، 3 دن سے بستر پہ تڑپ رہے ہیں۔ آج کہنے کے لیے کچھ ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جو گئے ہیں نجف اشرف زیارت کے لیے، آج بھی اگر آپ نجف چلے جائیے نا، جتنا مضطرب دل ہونا اسے قرار آ جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمیں اپنے مولا کی کچہری میں آ گیا، دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ وضو کر کے داخل ہوتے ہیں نا زیارت پڑھنے کے لیے مولا کی، خدام کہتے ہیں پہلے وضو کرو، دیوار پر لکھے ہوئے اذن نامے کو پڑھو، اجازت نامہ پڑھو، پھر زیارت پڑھو۔ اور اذن نامہ پڑھ کے جب آپ زیارت پڑھتے ہیں نا، اور اس کا پہلا جملہ جب فرسٹ ٹائم میں نے پڑھا تھا مجھے سارے فضائل بھول گئے۔ زیارت کا پہلا جملہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے تاریخ کے سب سے بڑے اور پہلے مظلوم۔ جانتے ہو علی کی مظلومیت کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا جنازہ پڑھ رہا، یہ علی کی مظلومیت۔ 4 گھنٹے کئی گھنٹے تک بطول بابا کے دربار میں کھڑی رہی، یہ علی کی مظلومیت۔ حسنین کی گواہی کو جھٹلا دیا گیا، یہ علی کی مظلومیت۔ معاف کیجئے گا جملہ سخت ہو جائے، زہرا کا پہلو کا شکستہ ہونا یہ علی کی مظلومیت، محسن کا شہید ہونا یہ علی کی مظلومیت۔ اور اس سے بڑی مظلومیت سنیے کہ جب 19 رمضان کو مولا علی کے سر میں ضرب لگی نا، اور شام میں جب یہ خبر پہنچی نا، وہ علی جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے، 2000 سجدے دیا کرتے تھے، جب شام میں خبر پہنچی نا کہ مسجد میں علی کے سر میں ضرب لگی ہے تو دنیا تعجب سے پوچھتی تھی کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ واہ علی تیری غربت۔ دوسری غربت سنیے کہ جب ایک مرتبہ بی بی سیدہ فاطمہ پوچھتی ہیں یا علی میں نے فضہ اور سلمان سے سنا ہے اب جب بازار مدینہ میں جاتے ہیں تو آپ جب سلام، آپ دنیا آپ کو سلام نہیں کرتی۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا محمد کی بیٹی یہ ظلم نہیں ہے، اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ علی سلام کرتا ہے اور کوئی علی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ علی کو سلام کا جواب دے دے۔ آج رکم اللہ، بس مصائب سے قریب ہو رہا ہوں۔ اور تیسری مظلومیت علی کی سنیے، میں کہوں گا زہرا کا بیٹا کربلا میں بڑا مظلوم تھا، لیکن ایک مظلومیت علی ابن ابی طالب کی اس سے بھی بڑھ کے ہے۔ میں کہوں گا کہ جب تک غریب کربلا کے بدن میں طاقت رہی ہے نا، کسی شقی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ خیام تک آئے۔ ایک مرتبہ جب حسین ابن علی تھے نا خاک کربلا پہ، موت و حیات کی کشمکش میں، کسی نے کہا شہید ہو گئے، کسی نے کہا نہیں۔ ایک ظالم نے پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں کہ حسین زندہ ہے یا نہیں۔ کہا، اس نے کہا نیزہ برداروں کو بلاؤ، مستورات اور مخدرات عصمت خیام کو آگ لگا دو۔ جیسے ہی آگ کا نام آیا نا، کوہنیوں کے بعد علی کا لال اٹھا اور کہتا ہے یا ایھا الناس حل من ذابن یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جو ان نبی زادیوں کا پردہ بچائے؟ جب تک حسین زندہ رہے کسی کی ہمت
لکڑیاں لے کر آ گئے. اجرکم اللہ. 19 رمضان سر میں ضرب لگ گئی. کھا کے مسجد کوفہ کو اٹھا کے سر میں ڈالتے. قرآن کی آیت پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کہ اسی سے پیدا کیے گئے ہیں, اسی میں پلٹائے جائیں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ قاتل ابن ملجم تلوار مار کے بھاگ کیوں گیا ہے؟ اسے یقین تھا کہ علی کوئی لاوارث نہیں. علی کے 18 بیٹے, ان میں عباس بھی ہے, وہ مجھے پکڑ لیں گے, مجھ سے انتقام لیں گے. میں کہوں گا یا علی آپ کو ایک ضرب لگی ہے نا, آپ کا قاتل بھاگ گیا ہے, اسے ڈر تھا کہ علی لاوارث نہیں ہے. لیکن ہائے علی زین العابدین جس کا بابا 70 قدم پہ ذبح ہو رہا ہے اور قاتل کبھی ہنستا بھی ہے کبھی تلوار بھی چلاتا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. چنانچہ مسجد کوفہ میں جب ضرب لگی نا, اور ایک مرتبہ جبرائیل نے مسجد کوفہ کے دروازے زور زور سے بجنے لگے. جبرائیل نے اپنا گریبان چاک کر دیا, سدرۃ المنتہا پہ چیخنا شروع کر دیا. کیا تھا؟ ہوا میں اڑ بھی رہا تھا, ایک مرثیہ بھی پڑھ رہا تھا, اور وہ یہ پڑھ رہا تھا الا قد قتل علی بن ابی طالب ان ہدمت ارکان الہدی کہ ہدایت کا ارکان منہدم ہو گئے, علی دنیا سے رخصت ہو گئے. اجرکم اللہ. چنانچہ ایک یمنی چادر پر ڈال کر مولا کو مسجد کوفہ سے جو دیکھ کے آئے ہیں 40 قدم کا فاصلہ ہے, گھر لا رہے تھے, اصحاب ساتھ ہیں, لیکن گھر کے قریب جب پہنچے نا, حضرت کی نحیف سی آواز میں جلال آیا. بیٹے حسن کا مخاطب ہو کر کہتے ہیں بیٹا حسن ان اصحاب سے کہہ دو مجھے یہاں رکھ دو, وہ گھروں کو واپس چلے جائیں. مولا نے جب اصحاب سے کہا, انہوں نے کہا مولا ہم آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر گھر واپس نہیں جا سکتے. مولا نے فرمایا میرے اصحاب میری ایک مجبوری ہے, میری اس مجبوری کو سمجھو. کہا میرے سر میں ضرب لگنے کی خبر میری زینب کلثوم کو مل چکی, اور جیسے میں گھر داخل ہوں گا میری بیٹیاں رو رہی ہیں, میری علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ زینب و کلثوم کے رونے کی آواز میرے پاک و پاکیزہ صحابیوں کے کانوں میں پڑ جائے. میں کہوں گا مولا بڑے غیور امام ہیں, یہاں تو اپنی بیٹیوں کی آواز صحابہ کے کانوں میں پڑنے نہیں دے رہے ہیں, لیکن ہائے اس وقت کیا ہوگا. علامہ کاشف الغطا فرماتے ہیں شام کا دربار ہے اور بی بی ہے بدمعاشوں کے مجمع میں ہے, اور کوئی کہتا ہے باغی کی بہن آ گئی, کوئی کہتا ہے این زینب بنت علی. اجرکم اللہ. بستر بیماری پہ ہے, بستر پہ آ گئے. بس ایک ایک یہ واقعات اپنے نوجوانوں کو سنانا بہت ضروری ہے, تاریخ سے پتہ چلے کہ علی پر کون کون سا ظلم ہوا ہے. اور بستر بیماری پہ ہے. بس میں قریب ہو گیا ہوں اس لیے کہ پرسہ بھی ہے, اور جیسے ہی بستر بیماری پہ تھے نا 3 دن, اور آج یہ وہ شب آ گئی ہے, اور یہی وہ لمحات ہیں جن میں آپ بیٹھے ہیں پرسہ دے رہے ہیں. چنانچہ ایک حکیم کو بلایا کہ مولا کا معائنہ کرے, جس کا نام ہے اثیر ابن حرس. کہا معائنہ کرو تاکہ پتہ چلے تلوار کا زخم کتنا گہرا ہے. اس حکیم نے کہا ایک تازہ گوسفند ذبح کیا جائے, بھیڑ شیپ, اور اس کی ایک تازہ رگ مجھے چاہیے تاکہ میں اس زخم کے اندر رکھ کے یہ دیکھ سکوں کہ زخم کتنا گہرا ہے. چنانچہ تازہ گوسفند ذبح کی گئی, اس کی رگ دی گئی. جب اس نے رکھی نا, رکھ کر جب اٹھایا نا, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں کبھی کوئی پیشنٹ زیادہ سیریس ہو نا, آپ گھر میں اگر ڈاکٹر بلائیں نا تو پھر اہل خانہ مریض کے چہرے کو نہیں دیکھتے, ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں یہ کیا خبر دیتا ہے.
چنانچہ اہل خانہ کی نگاہ جو تھی وہ اسیر کے چہرے پر تھی، اور اس نے جب رگ کو نکالا نا، اور امام حسن بڑے تھے، کہتے ہیں یا ابا الحسن قل لابنک اعہد عہدک واوصِ وصیتک، اے ابو القاسم حسن اپنے بابا کو کہہ دیجئے جو وصیت کرنی ہے نا وہ وصیت کر لے، جو وعدہ وعید کرنا ہے کر لیجئے، ابھی زندگی زیادہ دیر وفا نہیں کرے گی۔ ہاں البتہ دودھ کا ایک جام مل جائے نا، ہائے علی تیری غربت، دودھ کا ایک پیالہ مل جائے تو زہر کی شدت میں کمی آ سکتی ہے۔ دار حکیم نے جب کہا نا دودھ کا ایک پیالہ مل جائے، یہ دودھ کے پیالے کی آواز جب کوفہ شہر کے یتیموں کو ملی کہ وہ مولا جو ہمیں ہر روز دودھ پلایا کرتا تھا، یتیم چھوٹے چھوٹے جام کو اٹھا کر اپنی ماں کے پاس گئے اور جا کر کہا ہر ایک نے اے میری ماں آج میرے حصے کا دودھ میں نہیں پیوں گا، جو علی ہر روز ہمیں دودھ پلاتا تھا نا اس علی کو ایک جام دودھ کی ضرورت پڑ گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ علی کے دروازے پہ منو دودھ اکٹھا ہو گیا۔ میں کہوں گا یا علی آپ نے دودھ خود نہیں مانگا، حکیم کے کہنے پر منو دودھ اکٹھا ہو گیا، لیکن ہائے اصغر، اور 6 مہینے کے اصغر کو حسین اٹھا کر ارے دودھ کا نہیں پانی کا سوال کر رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے۔ آخری جملہ سن لیجئے، میں شہادت نہیں پڑھ سکوں گا۔ جب دیکھا نا ایک مرتبہ ملائے اعلیٰ میں آواز گونجی، بیٹیاں بیٹے موجود ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے بابا ہم سے کوئی بات کر لے۔ آپ کو معلوم ہے نا ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ مرنے والا ہم سے کوئی بات کر جائے، دل میں ارمان نہ رہے چند لحظے کا کوئی مہمان ہو نا جو جانے والا ہو، آپ کبھی اس کی آنکھوں سے دیکھیں وہ اپنی اولاد کو کیسے دیکھتا، میرے بعد ان کا کیا بنے گا۔ علی کی نظر امامت کچھ دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کس منظر کو دیکھا۔ یہی کوفہ ہے جب علی کی بیٹیاں قید ہو کر ابن زیاد کے دربار میں آئی نا، کئی گھنٹے تک کھڑا کیے رکھتا تھا، اور ایک مرتبہ شراب کا گھونٹ پی کر بار بار کہتا تھا اے علی کی بیٹی یہ وہی منبر نہیں ہے جس میں تیرا بابا علی بیٹھا کرتا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، لبیک یا علی۔ جب ملائے اعلیٰ میں آواز گونجی نا الا قد قتل علی ابن ابی طالب، چنانچہ غسل ہوا، حسنین نے کفن دیا، اور اس کے بعد یہ وہ پہلا سفر ہے بیبیوں کا جو مدینہ سے کوفہ کی طرف تھا، بابا کی شاہی میں ہے، بابا کی شاہی تھی۔ اور ایک مرتبہ کہا مولا نے بیٹا حسن و حسین 3 سال کا عرصہ ہو گیا میں نے اپنی بیٹیوں زینب و کلثوم کو نہیں دیکھا، جائیے انہیں مدینہ سے کوفہ لے آئیے، یہ مولا کی زندگی میں کوفہ آ رہے ہیں۔ اور کہا بیٹو یاد رکھنا میری بیٹیاں مسلسل سفر کرنے کی آتی نہیں، آخر جملہ پڑھ رہا، انہیں جگہ جگہ منزل کراتے آنا۔ چنانچہ عباس جیسا جری بھائی ہر منزل پر بہن زینب کے محمل کا نقاب الٹ کر پوچھتے بہن زینب کہیں تھک تو نہیں گئی، کہیں تھک تو نہیں گئی۔ اور دوسرا کہا اے میرے بیٹو یاد رکھنا دن کو آرام کرنا، رات کی تاریکی میں سفر کرنا۔ کہا تیسرا شہر کا راستہ اختیار نہ کرنا، بیابان کا راستہ اختیار، اور جب کوفہ کے بارڈر پہ آنا تو مجھے اطلاع دینا، میں علی خود اپنی بیٹیوں کے استقبال کے لیے۔ چنانچہ جب کوفہ کے بارڈر پہ پہنچے نا، یہ وہ نظر امامت ہے جو علی دیکھ رہے تھے، آخری جملہ کر رہا ہوں۔ جب کوفہ کے بارڈر پہ پہنچے مولا کو اطلاع ملی نا، مولا نے ایک منادی سے کہا ندا لگاؤ کہ آج کوئی آدمی کوفہ شہر کی گلی میں نہ آئے، جو گھروں میں ہے وہ گھروں میں رہے، جو بازاروں میں ہے بازاروں میں رہے،
اس لیے آج کوفہ شہر کی گلیوں میں علی و بطول کی بیٹیوں کو گزرنا ہے، کوئی آدمی کوفہ کی گلی میں نہ آئے، علی استقبال کو آئے۔ اور اس مہار تھامی آخری جملہ ہے، اور ایک مرتبہ جب علی نے قافلے کو لے کر چلے نا، اپنے گھر جا رہے تھے، اور جب ایک چوک آیا نا، اجرکم اللہ، جملہ بڑا سخت ہے، معاف کیجئے گا، آخری جملہ ہے، جس کی جو زبان پہ دعا ہے اپنی زبان پہ رکھیے۔ ایک مرحوم صدیق حسین ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ چنانچہ مولا نے جیسے مہار کو تھاما نا اور چلے قافلے کو لے کر، جب پہلے کوفہ کے چوک پہ پہنچے نا، ایک مرتبہ میرے آقا و مولا امیر المومنین نے بی بی زینب عالیہ کے محمل کا نقاب الٹا، کہا بیٹا زینب دیکھو یہ کوفہ کا پہلا چوک ہے، یہ کوفہ کا پہلا چوک ہے جو 1400 سال بعد سن کے رو گئے ہو۔ آپ کی میں اس غیرت کو سلام ہے، لیکن علی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جب کہا نا یہ پہلا چوک ہے، بی بی کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوئے، لیکن بابا کی عظمت کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ جب چند قدم اور آگے چلے نا، اب پھر محمل کا نقاب الٹا، کہا بیٹا زینب دیکھو یہ کوفہ کا مرکزی بازار ہے۔ اب بی بی سے نہ رہا گیا، کہا بابا یہ باتیں تو بیٹوں کو بتائی جاتی ہے جو بازار میں جاتے ہیں، ہم تو گھروں کی زینت ہے۔ جب یہ کہا نا، مولا نے فرمایا بیٹا زینب آج تو علی زندہ ہے، آپ کے استقبال کے لیے آیا، کل یہی کوفہ ہوگا، رسن بستہ اور سر برہنا، کہیں سے آگ برس رہی ہوگی، کہیں سے پتھر۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.